بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الحج، مکی، نمبر 22۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 59۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ ہجرت کرنے والوں کو زندگی کی ایسی منزل میں داخل کرے گا جسے وہ بہت پسند کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور نہایت تحمل سے ہر بات کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ آیت نمبر 60۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ جنگ کی اجازت کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جس قوم نے دوسروں پر زیادتی نہیں کی بلکہ جس قدر ظلم و تشدد اس پر ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے قدم اٹھایا اور دشمن نے اس پر بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا بلکہ مزید زیادتی پر اتر آیا ہے تو قانون خداوندی کی روح سے اس مظلوم کی مدد ضرور کی جائے گی۔ اس کا قانون یقیناً ظلم و تشدد کو مٹا کر مظلوموں کے لیے سامان حفاظت بہم پہنچانے والا ہے۔ عفو دراصل معنی ترک کرنے کے ہیں۔ عفا عنہ اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دیا اور جانے دیا، معاف کر دیا۔ عفو اور مغفرہ میں فرق یہ ہے کہ غفران میں سزا بالکل نہیں ہوتی، یعنی مغفرت پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور عفو سزا سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور سزا کے بعد بھی۔ سزا کے بعد عفو سے مراد ہوگا سزا کے اثرات کو مٹا دینا، کیونکہ عفو کے معنی مٹا دینا بھی ہوتے ہیں، یعنی عفو کریٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور مغفرہ کے معنی ہوں گے ان اثرات سے شروع ہی سے بچے رہنا، یعنی پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ عفو کا لفظ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی مٹا دینے کے بھی ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی ہیں، جیسے قل العفو سورہ 2 آیت 219، یعنی ان سے کہہ دو جس قدر تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب۔ حزب اللہ کا فرض ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرے۔ آیت کے شروع میں ذالکہ آ گیا ہے، یہ لفظ جنگ کی اجازت سورہ 22 آیت نمبر 39 کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہجرت ہوئی، جنگیں ہوئیں، قتال بھی ہوا، لیکن اس کے لیے ذالکہ کہہ کر جس پر ظلم و ستم کیا جائے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ ظالم کے ظلم کے برابر ظالم کی کلائی مروڑ دے، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ ظالم مظلوموں پر چڑھ دوڑیں تو کہا کہ حزب اللہ ایسی مظلوم قوم کی مدد کرے گی اور یہ مدد ہمارے قانون کی روح سے ہوگی، کیونکہ اس کے قانون میں ظلم کو مٹانے اور مظلوموں کی حفاظت کا سامان بھی ہے۔ اگر انسانی دنیا میں جماعت مومنین موجود ہو تو یہ جماعت ظلم کو مٹا دیتی ہے، لیکن جماعت مومنین اگر میدان میں نہیں ہے تو بھی خدا کا قانون عدل بدل ظلم کو مٹاتا رہتا ہے۔ قانون عدل بدل کائنات کے ہر گوشے میں کار فرما ہے، مثلا رات اور دن کا عدل بدل اور بارش سے زمین کی کیفیت کے عدل بدل۔ سورہ 22 آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ مظلوم کی مدد اس لیے ہوگی کہ کائنات میں خدا کا قانون عدل بدل جاری و ساری ہے، صورتحال بدلتی رہے تاکہ مظلوم ہمیشہ مظلوم نہ رہے اور ظالم ہمیشہ ظلم نہ ڈھاتا رہے۔ سورہ 3 آیت نمبر 139۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ عدل بدل والا خدا کا قانون کس طرح رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے؟ اس کا قانون سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 62۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
یہ رات دن اور ظالم مظلوم کی عدل بدل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خارجی کائنات میں ٹھوس و تعمیری نتائج برآمد کرنے والی ذات صرف خدا ہی کی ہے۔ اس کے سوا لوگ جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور تخریبی نتائج پیدا کرتی ہیں، اور خدا کا قانون تمام غیر خدائی قوانین پر غالب ہے اور سب سے بلند و برتر بھی ہے۔ قرآن اور سنت کی بجائے کسوٹی صرف قرآن ہے۔ اس آیت کے شروع میں ذالکہ آیا ہے، اس کے معنی ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کے استعمال کو دیکھیے کہ نمبر 1 رات دن اس لیے بدلتے ہیں کہ کائنات میں صرف ہمارا اقتدار ہے، نمبر 2 مظلوم کی مدد اس لیے کی جائے گی کہ ہمارا قانون عدل بدل جاری و ساری ہے، اور نمبر 3 یہ اس لیے ہے کہ کائنات میں ٹھوس و تعمیری نتائج مرتب کرنے والا ہمارا قانون کار فرما ہے، یا نمبر 5 یہ اس لیے ہے کہ صرف خدا کے قوانین حق ہیں۔ ہم ہر روز سنتے رہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کسوٹی صرف ایک ہی ہوتی ہے، 2 کسوٹیاں یعنی 2 قسم کے بانٹ رکھنا دھاندلی ہے۔ حق کی کسوٹی ہے صرف قرآن کریم، لہٰذا شریعت کو صرف قرآن کی کسوٹی پر پورا اترنا ہوگا تو وہ حق ہوگی، ورنہ باطل ہے، اور وہ ما یدعون من دونہ سورہ 22 آیت نمبر 62 کے زمرے میں آئے گی۔ مسلمانوں میں مختلف فرقے اس لیے ہیں کہ کسوٹی ایک نہیں ہے، بہت سی ہیں، ہر فرقے کے بانٹ الگ الگ ہیں۔ جب قرآن کے ساتھ حدیث اور دیگر بھی کسوٹی مان لی جائیں تو مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے۔ ویسے بھی دیگر مذاہب کو ہم اس لیے باطل قرار دیتے ہیں کہ وہ ہم سے مختلف ہیں۔ آج ہم میں سے ہر فرقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو کیا ہمارے سارے فرقے حق پر ہوں گے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ جس قوم میں فرقے ہوں گے ان میں دین کا نام و نشان تک بھی نہیں ہوگا۔ جب تک فرقے رہیں گے دین نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر 63۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ ٹھوس و تعمیری نتائج پیدا کرنے والے خدا کے قانون پر کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بادلوں سے پانی برستا ہے تو اس سے زمین کی کیفیت سرسبز و شادابی میں بدل جاتی ہے۔ یقیناً خدا بڑا ہی باریک بین اور ہر شے کے حالات اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہے۔ وہی انسانی ذات کے لیے مثل بارش ہے۔ علم ترا سورہ 22 آیت نمبر 63۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ بارش کیا کرتی ہے؟ خدا بارش پر غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات و نباتات بشمول انسان کی طبعی زندگی کا دار و مدار میٹھے پانی پر ہے جو بارش سے برستا ہے۔ بارش سے زمین میں رویدگی یعنی نباتات پیدا ہوتی ہیں جو حیوانات بشمول انسان کی طبعی نشو و نما کا ذریعہ ہیں۔ لیکن انسان کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے ذات کہتے ہیں۔ انسانی ذات کی نشو و نما طبعی سامان سے نہیں ہو سکتی۔ جس طرح طبعی جسم کی نشو و نما کا ذریعہ طبعی بارش ہے، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی عالم امر سے غیر طبعی سامان نشو و نما انسانی ذات کی زندگی کے لیے وحی کی شکل میں بذریعہ انبیاء دیا ہے، جو اب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ یہ وحی انسانی ذات کے لیے مثل بارش ہے۔ آیت نمبر 64۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسے اپنے قانون کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا قانون تعمیری نتیجہ خیزی کے لیے از خود جاری و ساری ہے، اور اس کے قانون کے ٹھوس و تعمیری نتائج خود اس کی حمد و ستائش کی زندہ شہادت بنتے ہیں۔ آیت نمبر 65۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے اس کو کس طرح تمہارے فائدے کے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے؟ کشتی کو دیکھو، وہ کس طرح اس کے قانون کے مطابق سمندر کے سینے کو تیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور غور کرو اس نے کس طرح بارش کو روک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر صرف اس کے قانون کے مطابق برسے۔ یقیناً نظام کائنات ضابطے اور قانون کے مطابق اس لیے چل رہا ہے کہ ان موانعات کی مدافعت ہو سکے جو انسانوں کی نشو و نما کی راہ میں ہیں، اور ان کو سامان نشو و نما نہایت عمدگی سے ملتا رہے۔
रहमता सूरा 22 आयत नंबर 65। सामान्य नशोनुमा बहम पहुंचाना। रहमत में भी नरमी का पहलू होता है, जैसे बच्चे की नशोनुमा रहम मादर के अंदर होती है। इस अंदाज को रहमत कहा जाता है। दूसरा लफ्ज राफ सूरा 22 आयत 65 है। राफत में नरमी के साथ लोच और लचक भी होती है, और राफ के अंदर ये चीज है कि उसे सामान्य नशोनुमा मिले तो जरूर, लेकिन जेल खाने के कैदी की तरह रूटीन न मिले। सामान्य नशोनुमा मिलने में राफ और मोहब्बत का पहलू हो, और ये देना ऐसा हो जैसा बगैर एहसान के दिया जाता है। ये खुदा की रहमत है कि जमीन पर रिज्क इंसान की मेहनत और मुआवजे के बगैर फैला हुआ है। वो कानून जो बिलफेल और बिलकुवत नाफिजुल अमल है, उसके अंदर बेपनाह कुव्वत पोशीदा होती है। सखरा लकुम सूरा 22 आयत नंबर 65। तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। इससे मुराद ये नहीं कि कायनाती कुव्वतें अब हमारे सामने सर झुका कर कहें कि क्या हुक्म है मेरे आका। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कायनाती कुव्वतों का इल्म हासिल करना पड़ता है, फिर इस इल्म को अपने तबई मफाद के लिए इस्तेमाल करना होता है। तबई कवानीन की तस्खीर से इंसान ने बेपनाह कुव्वत हासिल कर ली है। सवाल यह है कि ये कुव्वत कहाँ से आई है? जवाब यह है कि ये कुव्वत तबई कवानीन के अंदर पोशीदा थी, जिनका इल्म हासिल करने के बाद ये कुव्वत इंसान के लिए काबिल इस्तेमाल हो गई है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जात के अंदर भी कुव्वतें और सलाहियतें पोशीदा हैं, उनका इल्म इंसान हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए खुदा ने इंसानी जात की कुव्वतों को बरूएकार लाने वाले कवानीन बजरिया वही इंसान को दिए, जो अब कुरान में ताक़यामत महफूज हैं। इन कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करने से बेपनाह कुव्वत इंसानी जमात में पैदा हो जाती है, जो इंसानी मुआशरे की नशोनुमा के काम आती हैं। तो मालूम हुआ कि तबई कुव्वत का सरचश्मा तबई कवानीन में पोशीदा है, और इखलाकी कुव्वत का सरचश्मा इखलाकी कवानीन में पोशीदा है। इंसानी जात में बेपनाह कुव्वत के पेश नजर ही खुदा ने कहा कि अगर तुम मुखालिफिन से तबई सामान में बराबर हुए तो अपने से 5 गुना दुश्मन पर फतेह याब हो जाओगे, और अगर तबई सामान में मुखालिफिन ज्यादा हुए तो फिर भी तुम अपने से 2 गुना तादाद पर फतेह पालोगे। आयत नंबर 66। أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور। और वो खुदा ही का कानून है जिसके मुताबिक उसने तुम्हें जिंदगी अता की, फिर उसी कानून के मुताबिक तुम्हारे तबई जिस्म पर मौत वारद होती है, और अपने ही कानून के मुताबिक वो तुम्हें फिर से जिंदगी अता कर देगा, लेकिन इंसान वही से मुंह मोड़ के नाशुक्रा रहता है। आयत नंबर 67। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूह फला युनाज़िउन्नक फिल अम्र वदउ इला रब्बिक इन्नक लअला हुदम मुस्तकीम। कौमों के अलग अलग रसूम रवाज और तर्ज मुआशरत होती है जिसके मुताबिक वो जिंदगी बसर करती हैं। ये कोई झगड़े की बात नहीं है, लेकिन वो कुरानी कवानीन के उमूर में तुमसे झगड़ा न करें। अगर ये झगड़ने से बाज नहीं आते तो ना आए। तुम अपने नशवो नुमा देने वाले के कवानीन की तरफ दावत देते रहो। यकीनन तुम अपने रब के बिल्कुल सीधे और मतवाजन रास्ते पर चले जा रहे हो। मनसकन सूरा 22 आयत नंबर 67। मनसक तौर तरीके, नसका इला तरीकत जमीलतिन, उसने अच्छा तरीका इख्तियार कर लिया और फिर उस पर कायम रहा। रास्ता इख्तियार कर लेने की जहद से कलाम अरब में मनसक हर उस मकाम को कहते हैं जिसकी तरफ जाने के लोग आदी हो चुके हों, ख्वाह ये मकाम खैर का हो या शर का। नसका के मानी हर उस चीज के हैं जिसके जरिए खुदा का तकर्रब हासिल किया जाए, यानी खुदा के रंग में अपने आप को रंगा जाए। नसक से मुराद जिंदगी का हर तौर तरीका है। अमर से मुराद कुरान के कवानीन हैं, और मनासिक वो हैं जो उनकी हदूद में रहकर जजियात मुतय्यन की जाएं। इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मनासिक मुख्तलिफ अकवाम में मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहे हैं, तो इस उम्मत के मुख्तलिफ अदवार में जमाने के तकाजों के मुताबिक मनासिक में तब्दीली हो सकती है जिन्हें कुरान करीम ने मुतय्यन नहीं किया है। जो मुनासिक कुरान की हदूद में रहकर निजाम खुदाबंदी ने बाहमी मुशावरत से किसी जमाने में मुतय्यन किए थे, उनको किसी दूसरे जमाने में बाहमी मुशावरत से तब्दील भी किया जा सकता है। बाहमी मुशावरत से तौर तरीकों में तब्दीली निजाम इस्लाम की मजलिस से मुशावरत करेगी। अफराद को इनफरादी तौर पर ऐसी तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं है। जो चीज खुदा की तरफ से मिलती है उसे कुरान अल अम्र कहकर पुकारता है, यानी वही अल अम्र है। मिसाल के तौर पर खुदा की तरफ से मिला हुआ अम्र
یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ یہ ہے امر۔ قرآن اپنے اصولوں قوانین کی تفصیل نہیں دیتا، جزیات کے تعین کو امت کی باہمی مشاورت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح طے کردہ جزیات غیر متبدل نہیں ہوتی۔ کسی بھی زمانے میں حالات کے پیش نظر نظام خداوندی ان جزیات کو باہمی مشاورت سے تبدیل کر سکتا ہے۔ قرآن تو چیلنج کے طور پر اعلان کرتا ہے کہ مذہبی لوگ دین کے چند رسوم و مناسک کو اصل دین سمجھ کر ان کی پابندی کو دین کی اصل غائب سمجھ لیتے ہیں، لیکن تم کہیں اس فریب میں نہ آ جانا۔ قانون خداوندی کی روح سے وسعت و کشاد کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ سورہ 2 آیت 177، سورہ 2 آیت 115۔ زیر غور آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسانی رہنمائی کے لیے بنیادی قانون شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے عملی نفاذ کی شکلیں جزیات مختلف ادوار میں زمانے کے تقاضوں کے تحت مختلف قوموں میں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ مختلف قوموں کے رسوم و رواج اور طرز معاشرت الگ الگ ہیں۔ یہ کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ سورہ 2 آیت نمبر 177۔ اصل چیز وہ بنیادی تعلیم ہے جو اب اپنی حقیقی شکل میں قرآن کریم میں محفوظ کرتی گئی ہے۔ اب اس بنیادی تعلیم میں مذہبی لوگوں کے لیے جھگڑے نکالنے اور مومنین کے لیے مخالفین سے مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی مخالفین کے مطالبے پر اس بنیادی تعلیم میں کسی قسم کا رد و بدل ہو سکتا ہے۔ نہ ہی اب قرآن کے علاوہ باطل کو حق کہا جا سکتا ہے۔ مشاورت سے متعین کردہ طریقے دین کے مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، نہ کہ مقصود بالذات۔ دین کے حصول کی روح تو وہی رہتی ہے، البتہ اس کے حصول کے طور طریقے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ دین کے حصول کی روح کو حاصل کرنے کے لیے طور طریقوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ فارم یا طور طریقوں کے بغیر تو کسی نظام کو متشکل ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اصل و بنیاد اور روح گم ہو جاتی ہے، اور طور طریقے فارمز ہی کو اصل دین سمجھ کر اپنا لیا جاتا ہے۔ مذہب میں سارا زور جزیات و فروعات کے عملی نفاذ کے طور طریقوں پر ہوتا ہے، حالانکہ یہ طور طریقے فارمز و دراصل نظام اسلام کو متشکل کرنے کا ذریعہ تھے اور مقصود بالذات نہیں تھے۔ موقت صلاۃ اور اس کی حیت نظم و نسق، ایک امیر کی اطاعت اور وقت کی پابندی دین کی روح یعنی اقامت الصلاۃ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ یاد رہے کہ اقامت الصلاۃ کا فریضہ صرف اپنی آزاد اور مقتدرہ حکومت ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ لیکن اب مذہب میں سارا زور فارمز پر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، آمین اونچی آواز سے کہی جائے یا آہستہ، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اور باندھنے بھی چاہیے یا نہیں، تکبیر میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور اٹھائے بھی جائیں یا نہ اٹھائے جائیں۔ دین کی جتنی جزیات جو دین کی اصل و بنیاد و روح کے نفاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نظام کے سربراہ باہمی مشاورت سے وضع کی تھیں، مذہب اب ان وضع کردہ فارمز کو اصل دین سمجھ بیٹھا اور دین کا مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مذہب میں قاضی و مفتی کا ادب و آداب تو برقرار رہتا ہے، لیکن حق پر مبنی فیصلے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 68۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ دین کے اصول اور ان کے حصول کے طور طریقوں کے بارے میں تم سے بحث و تکرار پیدا کریں تو ان سے کہہ دو کہ خدا کا قانون مکافات تو خوب جانتا ہے کہ تم کیا اعمال کرتے ہو۔ آیت نمبر 69۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا تو خدا کا قانون ان تمام امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اختلافات اسی دنیا میں دور ہوں تو فائدہ ہے، اخروی قیامت میں دور ہوں تو کیا فائدہ۔ مذہب نے اس آیت کا ترجمہ کر دیا کہ جن معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو ان کا فیصلہ خدا قیامت کے دن کر دے گا۔ اس پر سوال اٹھتا ہے کہ جب مذہب پرستوں کے مطابق اس آیت میں قیامت سے مراد اخروی قیامت ہے اور وہاں فیصلہ ہوگا تو دنیا میں تم کیوں الجھتے جھگڑتے ہو، مناظرے کرتے ہو۔ دراصل نظام دین کا قیام ہی اس دنیا میں ظہور نتائج کا دور ہوتا ہے۔ دین کو جاری و ساری رکھنے والے دلائل و برہان سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلطی پر کون ہے اور صحیح راستے پر کون ہے۔ صحیح اور غلط کے متعلق اعلیٰ وجہ البصیرت دلائل و براہین دیے جاتے ہیں اور قائل کرا دیا جاتا ہے کہ وہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ دین کی اتھارٹی اس طرح اختلافات کو مٹا دیتی ہے اور اختلافی معاملات اسی دنیا میں درست ہو جاتے ہیں۔ اختلافات کو اسی دنیا میں مٹانے کا یہ فائدہ
فائدہ ہے کہ دین میں فرقے نہیں پیدا ہوتے۔ اتھارٹی اختلافات کو مٹا دیتی ہے۔ مذہب کے پاس اتھارٹی اور قوت نافذہ نہیں ہوتی، اس لیے مذہب کی اسٹیج سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا اور فرقے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اختلافات دنیا کی پوری زندگی میں برقرار رہیں اور قیامت میں جا کے مٹ جائیں تو وہاں ان کے مٹنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، تو اختلافات کے مٹ جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ بات غور طلب ہے۔ یوم القیامت سے مراد اسی دنیا میں ظہور نتائج کا دور ہے۔ دین اسلام کا منتہا یہ ہے کہ پوری عالمگیر انسانیت کو ایک امت واحدہ بنا دیا جائے۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ امت واحدہ تو اسی صورت میں بنتی ہے کہ امت میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ انبیاء اکرام کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ اور تمام انبیاء کے ساتھ آسمانی کتاب بھیجی گئی۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ کتاب کس لیے بھیجی گئی؟ کہا کہ تاکہ جن معاملات میں وہ باہمی اختلاف کرتے ہیں ان میں وہ کتاب کی روح سے فیصلہ کریں۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ لہٰذا اختلافات تو اسی دنیا میں دور کرنے والی بات ہوئی۔ اسی دنیا میں انبیاء اکرام، اسی دنیا میں کتابیں آئیں۔ کتابوں کا مقصد اختلافات کو دور کرنا بتا دیا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اختلافات دور ہوں گے یوم القیامہ میں، تو یوم القیامہ تو اسی دنیا میں ظہور نتائج کا دور ہے۔ مرنے کے بعد بھی اعمال کے ظہور کا دور ہوگا، اس لیے وہ دور بھی یوم القیامہ ہوگا۔ جب تک نظام اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، فرقے نہیں مٹ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قوت و اقتدار حاصل ہونے کے بعد اختلافات مٹے تھے اور اسلام کے محسوس نتائج آیات الکبریٰ کو دیکھ کر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا تھا۔ یہی کچھ دیگر انبیاء کرام کے دور میں ہوا تھا۔ جب غلبہ حاصل ہو جائے گا تو اسی دنیا میں نظام کے نتائج بتا دیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اس وقت نتائج کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اس نظام کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہے، لہٰذا مومنین اور مخالفین دونوں سے کہا ذرا اس القیامت ظہور نتائج کی گھڑی کا انتظار کرو۔ ایک دوسری جگہ قرآن نے کہا جب وہ تباہ کن انقلاب یکلخت ان کے سامنے آئے گا۔ سورہ 6 آیت نمبر 31۔ حق پر مبنی بے لاگ فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اس امت کے بارے میں کہا امتن وسطن۔ سورہ 2 آیت نمبر 143۔ یعنی جو دنیا کی ہر قوم سے یکساں فاصلے پر ہے، کسی طرف جھکی ہوئی اور نہ کسی طرف سے کھینچی ہوئی، تو بھلا ایسی امت کے ہوتے ہوئے اختلافات رہ سکیں گے؟ آیت نمبر 70۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اے مخالفو، کیا تم نہیں جانتے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے علم میں ہے؟ بلا شبہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ سب ایک کتاب میں ضبط ہوتا جاتا ہے، اور یقیناً اعمال کو لکھنا اور اس کو نتیجہ خیز کرنا اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ خامیوں سے پاک قوانین بنا دینا خدا کے لیے آسان ہے۔ اس آیت میں لفظ کتاب آیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے قانون کی کتاب میں ضبط ہوتا جاتا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب فطرت ہے جس کو ہم قوانین فطرت کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ کائنات کے اندر کتاب قوانین مرقوم ہے، اور جو قوانین انسانی دنیا کے لیے وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں وہ قرآن کے اندر مرقوم ہے۔ قوانین فطرت میں یعنی صحیفہ کائنات میں مذہبی پیشوائیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے قوانین فطرت میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ سب کا پانی کھولتا ہے اور سب کی چائے بنتی ہے۔ صحیفہ کائنات یعنی قوانین فطرت کو مذہبی پیشوائیت کے حوالے کر دیجئے، پھر ایک فرقے کا تو پانی 100 ڈگری پر کھولے گا اور دوسرے کا نہیں کھولے گا، اور دوسروں کی چائے نہیں بنے گی۔ شکر ہے مذہبی پیشوائیت کا دخل قوانین فطرت میں نہیں ہے، خدا نے ہم کو بچا لیا۔ اتنی بڑی کائنات کے لیے ایسے قوانین دینا جو ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں واقعی ایک مشکل کام ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت بھی خامیوں سے پاک قانون نہیں بنا سکتی۔ یہ انسانوں کے لیے تو مشکل ہے لیکن خدا کے لیے یہ بڑا ہی آسان ہے۔ خامیوں سے پاک قانون خدا ہی دے سکتا ہے، اس لیے کہا کہ صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرو تو تم ایک امت واحدہ بن کے رہ سکتے ہو۔ آیت نمبر 71۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔
فرقوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون خداوندی کو چھوڑ کر ان قوتوں کی محکومیت اختیار کرتے ہیں جن کے حق میں نہ اللہ نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ ہی یہ ان کے حقیقت سے خود ہی واقف ہیں۔ انہیں یہ سمجھ رکھنا چاہیے کہ جو لوگ خدا کے قانون سے سرکشی برتتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دین میں آخری سند صرف منزل من اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے بزرگان دین جو حقیقت میں بزرگان مذہب ہیں، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری جیسے کہ بتائی جاتی ہے وہ ہمارے سارے آنکھوں پر، اس کے باوجود وہ دین میں سند اتھارٹی نہیں ہو سکتے۔ خدا نے اس آیت میں بتایا یہ ہے کہ سند صرف منزل من اللہ ہے۔ قرآن کو ہم نے مذہب اسلام کے تابع رکھا ہوا ہے، روایات کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ جب تک منزل من اللہ کو سند اتھارٹی نہیں بنایا جائے گا اختلافات نہیں مٹ سکتے۔ جس بات میں خدا کی طرف سے کوئی سند نہ ہو وہ مذہب ہے۔ اس لیے مذہب میں سند کسی شخصیت کی رہین منت ہوتی ہے۔ مذہب میں جن چیزوں کو شریعت یا احکام خداوندی کہا جاتا ہے ان کی سند کسی نہ کسی شخصیت پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ دین ہے، خارج از قرآن دین نہیں ہے، وہ مذہب ہے۔ آیت نمبر 72۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ جب ان کے سامنے ہمارا قانون وحی پیش کیا جاتا ہے تو کافروں کے دلوں کی نفرت اور سرکشی کے جذبات کی شدت ان کے چہروں سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حلہ بول دیں گے جو ان کے سامنے ہمارا قانون پیش کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر صورتحال کی خبر دوں؟ لو سنو، وہ ہے آگ کا تباہ کن عذاب۔ یہ عذاب خدا کے قانون مکافات کے مطابق ان لوگوں کے لیے مقرر ہے جو اس کے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں اور اس سے سرکشی برتتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا مقام ہے۔ یستونا کا مادہ ہے سین توئے واو، ستا علیہ و بہی ستون و ستوتو، کسی پر حملہ کرنا یا سخت گرفت کے ساتھ غلبہ حاصل کرنا، نیز کسی پر ہاتھ اٹھا کر حملہ کرنے کو ستوتو کہتے ہیں۔ دراصل یہ ستا الفرسو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے گھوڑے کا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو جانا۔ اس آیت میں ہے یقادونا یستونا، سورہ 22 آیت نمبر 72۔ قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں، ان پر دستدرازی کریں۔ اس لفظ کے بنیادی معنوں میں قہر و غلبہ اور بلندی ہے۔ ستال ماؤ کے معنی ہے پانی بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مفاد پرستوں اور مذہب پرستوں کے لیے قرآنی نظام موت کا پیغام ہے۔ اس آیت میں کافروں کا یہ رویہ بتایا گیا ہے کہ جب قرآنی خالص ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے دلوں کی نفرت اور سرکشی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ کافروں میں وہ بھی شامل ہیں جو اعلانیہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی کافروں میں شامل ہیں جو قرآن کے معیار کے مطابق کافر ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کافر کی بجائے کسی اور نام سے بھی پکارتے ہوں۔ دراصل مفاد پرست طبقہ خالص قرآن کے نظام کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ قرآن کے نظام سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ دیکھیے، عرب میں یہودیت، عیسائیت اور موجودیت سینکڑوں سالوں سے موجود تھی، لیکن کبھی ان کے مذہب سے، ان کی مذہبی عبادات سے مفاد پرست قریش کے مفادات پر زد نہیں پڑی، اور ان کے مذہب کی وجہ سے انہوں میں ٹکراؤ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اگر قرآن بھی ایک الگ مذہب پیش کر رہا تھا تو اس کی مخالفت اس قدر کیوں ہوئی کہ حاملین قرآن کو گھر بار چھوڑ کر دور مدینہ جانا پڑا؟ قریش نے کیوں مدینہ تک جماعت مومنین کا پیچھا کیا؟ دراصل قرآن ایک مذہب پیش نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کر رہا ہے، یہ ایک نظام پیش کر رہا تھا اور کر رہا ہے جس سے مفاد پرست قریش کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ تمام دنیا میں دیکھ لیں، مذہب کی نہ صرف کہیں مخالفت نہیں ہے بلکہ اس کی سرپرستی بھی کرتے ہوئے حکومتیں ان کے پرسنل لا کا احترام بھی کرتی ہیں۔ خود ہمارے پڑوس ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن قرآن پر مبنی اگر دنیا میں کہیں بھی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی مخالفت ہوگی، کیونکہ قرآنی نظام میں کسی شخص، کسی پارلیمان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف قرآنی احکامات کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ اسی سے تو مفاد پرستوں کے مفادات پر زد پڑتی ہے، لہذا مخالفت کی اصل وجہ مذہب نہیں ہے بلکہ قرآنی یعنی دین کا نظام تھا اور ہے۔ آج بھی قرآنی نظام تو ایک طرف قرآن فہمی کو بھی عام نہیں کرنے دیا جاتا، قرآنی فہم والوں پر تو فتوے لگا کر لوگوں کو ان کے قریب جانے سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ کہیں قرآنی فہم عام نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 73۔
الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ غیر خدا کی عبودیت اختیار کرنے والے لوگوں، آؤ تمہیں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی جائے، اسے دل کے کانوں سے سنو۔ تم جن قوتوں کو خدا کے سوا صاحب اقتدار مان کر پکارتے ہو، ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ سب مل کر بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، وہ ایک مکھی جیسی شے بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اور ہضم کر لے تو ان میں تو اتنی بھی قدرت نہیں کہ اس چیز کو اس سے واپس لے سکیں۔ طالب غیر خدا کی عبودیت کرنے والے اور مطلوب غیر خداوندی قوتیں دونوں ہی بے بس و ناتواں ہیں۔ آیت نمبر 74۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے متعلق صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں جیسا کہ اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور ہر ایک پر غالب ہے۔ اللہ کا صحیح اندازہ لگانے کا مفہوم، خدا کا تصور دین کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ دین کی عمارت خدا کے صحیح تصور پر استوار ہوتی ہے۔ جسے ہم باطل مذہب کہتے ہیں اس کی بنیاد خدا کا غلط تصور ہوتا ہے، اور جسے ہم صحیح دین کہتے ہیں اس کی بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے۔ خدا کی ذات کے متعلق تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، البتہ قرآن میں ذکر خدا کی صفات سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے آیت میں بتایا گیا تھا یہ معبودوں کے پجاری اور خود ان کے معبود کتنے بے بس ہیں، سورہ 22 آیت نمبر 71۔ اور اب کہا ان اللہ لا قوی عزیز، سورہ 22 آیت نمبر 74۔ اللہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور ہر ایک پر غالب ہے۔ اللہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ویسا جیسا مذہب نے تصور کر رکھا ہے۔ نظام زندگی میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے۔ اگر ایک انسان یا انسانوں کے گروہ کو قانون بنانے کا حق دیا جائے تو ایسا نظام باطل ہے، اور ایسے معاشرے کا خدا کے متعلق تصور صحیح نہیں ہے۔ یہ تو وہی طالب و مطلوب سورہ 22 آیت 73 والی بات آ گئی کہ انسانوں کا ایک گروہ اطاعت یا پرستش کرنے والا طالب اور انسانوں کا ایک طبقہ اپنی اطاعت یا پرستش کروانے والا مطلوب، ان دونوں کو تو خدا کمزور کہتا ہے۔ لیکن اگر قانون سازی کا حق صرف خدا کا تسلیم کیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر بننے والا نظام حق ہوگا اور یہ خدا کے متعلق صحیح تصور ہوگا۔ قانون بنانے کے سوال نے جمہوریت اور مذہب کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ قرآنی مفہوم کے مطابق خدا کے متعلق صحیح تصور یہ ہے کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے۔ قانون بنانے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے، قانون دینے کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔ دراصل قوت قانون میں ہے، بشرطے کہ قانون کے پیچھے قوت نافذہ ہو۔ طبعی قوانین کے پیچھے خدا کی لامنتہا قوت ہوتی ہے، اس لیے طبعی قوانین نتیجہ خیزی میں کبھی فیل نہیں ہوتے۔ طبعی قوانین کی طرح اخلاقی قوانین میں بھی قوت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان کو نافذ کرنے کے لیے تو انسانوں کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اخلاقی قانون کے مطابق ان نتیجہ خدا کی قوت سے برآمد ہوتا ہے۔ یہ قوانین بھی اپنی نتیجہ خیزی میں کبھی فیل نہیں ہوتے۔ جس طرح آج ہر شخص طبعی قوانین کی طرف دوڑتا ہے، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اخلاقی قوانین میں بھی قوت پوشیدہ ہے تو ہر شخص اخلاقی قوانین کی طرف دوڑے گا۔ اخلاقی قوانین کو نافذ کرنے والی اتھارٹی پر مشتمل ڈھانچہ نظام خداوندی کہلاتا ہے۔ دراصل خدا کی ذات کے متعلق تو انسان اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارے فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ خدا کے متعلق صحیح اندازہ لگانے سے مراد ہے کہ انہوں نے خدا کے قوانین کا اندازہ ہی نہیں لگایا ہے۔ جو انسانی جماعت قوانین خداوندی کا نفاذ کرتی ہے وہ قرآن میں بیان کردہ خدا کی ذات و صفات پر ایمان رکھتی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ایسی جماعت کے افراد میں بحد بشریت صفات خداوندی اپنی امکانی وسعتوں کے ساتھ جھلک رہی ہوں۔ اس بے مثل و بے ہمتا، اس برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم خدائے عرش کی صفات جلیلہ کا خاکہ قدسی نفس جماعت کے محسوس پیکروں کے فرش زمین پر منقوش نظر آتا ہو، یعنی اس جماعت کے قلوب و اذہان خدا کی صفات میں رنگے ہوئے ہوں۔ خدا کی اطاعت کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے طلباء کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی
پیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعلیم کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام و اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، اور نہ کسی اور شخص کی یا کسی ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکامات ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ آزادی اور پابندی کی حدود قوانین خداوندی مقرر کرتے ہیں۔ یہ ہے سارا راز اور یہ ہے اسلامی مملکت کی بنیاد۔ یہ ہے دین اور یہ ہے قرآن کا پیغام کہ قوت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے، یعنی خدا کے قوانین ہیں۔ جو شخص دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خدا کی قوت قوانین سے فائدہ اٹھائے۔ آیت نمبر 75۔ اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ فرشتوں اور انبیاء کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے انبیاء تک پیغام رسانی کے لیے اپنے پیغامبر چن لیتا ہے، اور اسی طرح انسانوں میں سے انسانوں تک پیغام رسانی کے لیے انبیاء کو چن لیتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 76۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی کیا کچھ صلاحیتیں ظہور میں آ چکی ہیں اور کیا کچھ صلاحیتیں مستقبل میں ظہور پذیر ہوں گی، اور کائنات کے جملہ امور اس کے مرکزی اقتدار کے گرد گردش کرتے ہیں۔ جن کائنات کی اشیاء میں اختیار و ارادہ نہیں ہے ان کے متعلق خدا جانتا ہے کہ ان میں قانون کی پوشیدہ قوتیں کتنی ہیں، اور ان میں انسان کیا کچھ مشہود کر چکا ہے اور کیا کچھ قوتیں ابھی مشہود کرنا باقی ہیں۔ جہاں تک حامل اختیار و ارادہ انسان کا تعلق ہے، خدا جانتا ہے کہ اس کی کون کون سی صلاحیتیں معاشرے اور کائنات کو سنوارنے یا بگاڑنے کے لیے بروئے کار آ چکی ہیں، اور کون کون سی صلاحیتیں ابھی بروئے کار آنا باقی ہیں، جن کی روح سے انسان اپنے معاشرے اور کائنات کو سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ معاشرے اور کائنات کو سنوارنا اور بگاڑنا انسان کے اختیار و ارادے پر منحصر ہے۔ خدا انسان کے کردہ اعمال کے نتائج کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اعمال کے نتائج کب نکلیں گے، کیونکہ تمام معاملات کے فیصلے اسی کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور کائنات کے جملہ امور اسی کے مرکزی اقتدار کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کوئی بات اس کے حیطۂ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 77۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ لہٰذا ہے ایمان والو، تم اپنے رب کے قوانین کے سامنے جھکو اور پوری پوری اطاعت اختیار کرو، اور ایسے کام سر انجام دو جن سے انسانیت کا بھلا ہو، اور خود تمہاری ذات میں بھی وسعتیں پیدا ہوں، تاکہ تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں اور تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں۔ ارکعوا واسجدوا، سورہ 22 آیت نمبر 77۔ رکوع و سجدہ دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی جھک جانا، لیکن رکوع میں کم جھکا جاتا ہے اور سجدہ میں پوری طرح جھکا جاتا ہے۔ تغیر نفس، سورہ 13 آیت نمبر 11 کے بعد قوانین خداوندی کی طرف صرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جھکاؤ مکی زندگی میں صحابہ کرام میں تھا، لیکن مدینہ میں قوانین خداوندی کے مکمل جھکاؤ کے ساتھ پوری اطاعت کرنے کا موقع ملا تھا۔ سجدہ میں کامل جھکاؤ ہوتا ہے۔ وافعلوا الخیر، سورہ 22 آیت نمبر 77۔ ایسے کام کرو جن سے نوع انسانی کا بھلا ہو اور خود تمہاری ذات میں وسعتیں بھی پیدا ہوں۔ آیت نمبر 78۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔
اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل جد و جہد کرو، جیسا کہ اس راہ میں جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منصب جلیلہ کے لیے منتخب کیا ہے، اور نظام خداوندی کے لیے تمہارا انتخاب تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ یہ نظام تو وہی نظام خداوندی ہے جس کو تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا۔ نظام خداوندی قائم کرنے والوں کا اس نے پہلے بھی مسلم نام رکھا تھا، اور اب اس قرآن میں بھی مسلم نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے سے مقصد یہ ہے کہ رسول تمہارے اعمال کا نگران ہو، اور رسول کے بعد تمہارا مرکز ملت تمام انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرے۔ اس کے لیے تم صلاۃ کا نظام قائم کرو اور انسانوں کو نشو و نما کا سامان بہم پہنچاؤ، اور قوانین خداوندی قرآن کو اطاعت کی خاطر مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یاد رکھو، صرف خدا ہی تمہارا کارساز و نگران و حاکم ہے۔ وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورۃ الحج اختتام پذیر ہوتی ہے۔